والدین کے ساتھ حسن سلوک کے حوالے سے میں نے یہ عرض کیا تھا کہ ان کے ساتھ خدمت، ادب اور ان کی اطاعت کا تعلق ہم نے قائم رکھنا ہے، اور اس میں جو سب سے مشکل زمانہ ہے وہ ہے جب والدین بوڑھے ہو جاتے ہیں اور وہ اپنی ضرورتوں میں اپنے بچوں کے محتاج ہو جاتے ہیں۔ خدمت کی ان کو جسمانی طور پر بھی ضرورت ہوتی ہے، نفسیاتی طور پر بھی ضرورت ہوتی ہے۔ اس زمانے میں والدین سے ایک مشکل پیش آتی ہے۔ وہ مشکل یہ پیش آتی ہے کہ والدین کو غصہ آتا ہے، وہ ناراض رہتے ہیں، شکایت کرتے رہتے ہیں، بے جا مداخلت کرتے رہتے ہیں، بعض چیزوں میں وہ مانتے نہیں ہیں بات، جو ان کو پرہیز بتائی جا رہی ہوتی ہے، جو ان کو علاج بتایا جا رہا ہوتا ہے، اس معاملے میں وہ مشکل میں ڈالتے ہیں، بچوں کے جو ترتیب ہے اس کو خراب کر دیتے ہیں، تدبیر کو خراب کر دیتے ہیں، تو بچوں کو غصہ آتا ہے۔ اب قرآن مجید نے اس معاملے میں جو معیار قائم کیا ہے وہ یہ کہ والدین کے ساتھ جب ہم حسن سلوک کے عمل میں ہوں تو ہمارے چہرے سے، ہمارے الفاظ سے، ہماری کسی حرکت سے ناگواری کا اظہار نہیں ہونا چاہیے۔ ظاہر ہے اس طرح کے حالات میں یہ ایک بڑا سخت حکم بن جاتا ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم عام طور پر اس کا مشاہدہ کرتے ہیں، تجربہ کرتے ہیں کہ بچوں سے اس معاملے میں کوتاہیاں ہوتی ہیں، وہ سخت جملے ہی بول دیتے ہیں، غصہ بھی کر جاتے ہیں، والدین کے ساتھ بعض اوقات تمیز بھی کا دائرہ بھی ٹوٹ جاتا ہے، اس کے پابندی بھی نہیں کر پاتے بچے۔ تو اس معاملے میں پھر کیا ہم گناہ گار ہیں، اور ہمارے اوپر ہم جو خدمت کر رہے ہیں اور جو ادب کر رہے ہیں، جو عام حالات میں ہم ٹھیک طریقے سے چل رہے ہوتے ہیں، اس کا اجر بھی کم ہو جائے گا۔ ظاہر ہے جو معیار اللہ تعالیٰ نے قائم کیا ہے اس کے لحاظ سے تو یہ سوال بنتا ہے کہ جب ہم نے بدتمیزی کی ہے یا غصہ کیا ہے یا ناگواری کا اظہار کیا ہے، ایسے الفاظ بول دیے ہیں یا ایسی حرکت کر دی ہے جس سے والدین کا دل دکھا ہے، تو اس معاملے میں جو ہماری خدمت ہے اس کا اجر کم ہو جائے گا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک یہاں رعایت دی ہے، وہ یہ کہ اگر تم دل کے ارادے سے والدین کی خدمت میں ہو، تم ان کا ادب کرنا چاہ رہے ہو، تم ان کا کہنا ماننا چاہ رہے ہو، لیکن اس طرح کے معاملات میں کوئی کوتاہی یا غلطی یا کمی رہ گئی ہے تو اس کو میں معاف کر دوں گا، اس کی معافی تمہیں مل جائے گی۔ تو اس سے ایک اصول اجتماعی طور پر بھی نکلتا ہے دین کے تمام احکام کے حوالے سے۔ وہ اصول یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ دل کے حالت کو دیکھتے ہیں، اگر دل کا ارادہ، دل کی صفائی موجود ہے تو پھر ہونے والی کوتاہیوں پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے معافی ملنے کا امکان ہے، اور اگر دل میں خرابی ہے، دل خدا کی طرف نہیں ہے، دل اطاعت میں نہیں ہے، دل میں ارادہ جو ہے وہ کمزور ہے، تو پھر ظاہر ہے اس صورت میں پھر معافی ملنے کے امکانات جو ہیں وہ اس کو ہم کم کر لیتے ہیں۔ تو اس میں اس بات کو عرض کرنے کا مقصد یہ تھا کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم جو ہے اس پر عمل کرتے ہوئے ہمیں اپنے دل کا بہت دھیان رکھنا چاہیے کہ ہمارے دل میں پختہ ارادہ ہو ان کی خدمت کا، ان کا کہنا ماننے کا، ان کا ادب کرنے کا، اور اس میں ہونے والی کوتاہیوں پر ہم استغفار بھی کرتے رہیں۔ اور اس معاملے میں ایک اور ہدایت بھی دی گئی کہ والدین کے لیے دعا کیا کرو، اور اس میں خاص طور پر اس زمانے کو یاد کیا کرو جب انہوں نے تمہیں بچپن میں پالا تھا، اس لیے کہ بچہ بھی بالکل اسی طرح کی ایکٹیویٹیز کرتا ہے جیسے بوڑھے والدین کرتے ہیں، کہ وہ بھی بات بے بات ناراض ہوتا ہے، ضد کرتا ہے، کہنا نہیں مانتا ہے، جہاں جو سمجھایا ہے اس پر عمل نہیں کرتا ہے، تو لیکن والدین اپنی محبت کے زور پر اس کے ساتھ چلتے رہتے ہیں۔ تو اس کا حوالہ دے کر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم اپنے والدین کے لیے دعا کیا کرو کہ اللہ تعالیٰ ان کو اپنی رحمت میں رکھے، اور خود بھی ان کے ساتھ شفقت کا معاملہ کرتے رہا کرو۔ تو والدین کے حوالے سے یہ دو باتیں میں یہ چاہ رہا تھا کہ اس کا ہم دھیان رکھیں۔ ایک تو یہ کہ ان کے ساتھ جو ہمارا حسن سلوک کا دائرہ ہے وہ کیا ہے، ہمیں کس حد تک ان کے ساتھ
جڑ کر رہنا ہے، ان کی خدمت کرنی ہے، ان کا کہنا ماننا ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ اس میں ہونے والی کوتاہی کے حوالے سے بھی ہمیں کانشیس رہنا ہے، اور بطور خاص دل کی صفائی کا اہتمام کرنا ہے کہ ہمارا دل جو ہے وہ ان کے ساتھ خلوص میں ہو، وہ ان کے ساتھ ادب میں ہو، وہ ان کے ساتھ خدمت اور اطاعت میں ہو، تو پھر انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے اس میں ہونے والی کوتاہیاں جو ہیں وہ معاف ہو جائیں گی، اور ہم اپنی اس خدمت کا اللہ سے بہترین اجر پائیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔